پروفیسر احمد حماد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج وہ کس دلچسپ کتاب سے ہمارا تعارف کرانے جا رہے ہیں, انہی کی طرف چلتے ہیں. جی احمد صاحب بتائیے گا. اگر حکومت چاہتی ہے کہ پاکستان کو ریاست مدینہ جیسی عظیم فلاحی مملکت بنانا ہے اور اسلام کے سنہری اصول کو اپنا کر اقربا پروری, رشوت, سفارش, لوٹ کسوٹ اور ظلم و ستم کے بجائے عدل و انصاف, مساوات, اخوت, بھائی چارے, میرٹ اور فلاح و بہبود کے نظام کو فروغ دینا ہے تو افسر شاہی کو جمہور کے تابع کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے. ایک تو اس اقتباس سے آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ یہ پچھلے دور حکومت میں تھا, یہ تب لکھا گیا تھا مضمون یا کالم. اس سے آگے چلتے ہیں. اس ضمن میں انتظامیہ اور عوام کی خدمت پر مامور تمام ادارے اور ان کے سربراہان اپنے آپ کو صحیح معنوں میں عوام کا جواب دہ بنائیں. اپنے دفاتر کے دروازے سائلین کے لیے کھلے رکھیں اور ہفتے میں ایک مرتبہ کم از کم اپنے علاقے کی سب سے بڑی مسجد میں کھلی کچہری کا انعقاد یقینی بنائیں تو عوام کا کھویا ہوا اعتماد حاصل کیا جا سکتا ہے. جب آئی جی اور سیکرٹری سے لے کر آر پی او, کمشنر, ڈی سی پی, ڈی پی او اور تحصیل کی سطح پر ڈی ایس پی اور اسسٹنٹ کمشنر اپنے اپنے علاقوں کی جامع مسجد میں عوام سے خود مخاطب ہوں گے اور انہیں حکومت کی ترجیحات اور مختلف ترقیاتی پروگرامز, فلاح و بہبود کے منصوبوں اور چلائی جانے والی دیگر اسکیموں سے روشناس کرائیں گے اور میڈیا, انجمن, تاجران, چیمبر آف کامرس اور دیگر عوامی نمائندگان کی موجودگی میں کھلی کچہری کا انعقاد کریں گے. عوام کی شکایات اور مسائل اور مشکلات کو توجہ سے سنیں گے. یہ آپ کو اب اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ تجاویز ایک اچھے شفیق بزرگ جس کا کہ اپنا تجربہ ہے یہ وہ دے رہا ہے کہ اس معاشرے کو ایک جنت نظیر بنانا ہے اگر تو مسجد کو مرکزی مقام دینا ہوگا. اور وہاں پہ چونکہ اجتماع ہوتا ہے ہر جمعے, وہاں مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ جتنے افسران کرام ہیں وہاں پہ جائیں اور جا کے اپنا مطمع نظر پیش کریں اور اپنے باقی ماتحت افسران کو بھی لے کے جائیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی افسر کی لکھی ہوئی کتاب ہے. انداز تحریر سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ یہ بڑی ہی دل نشین, آسان, رواں, سلیس اور خوبصورت, جو دلکش کہنا چاہیے وہ تحریر ہے. اور یہ تحریر کن کی ہے؟ اسد طاہر جپا صاحب کی. اور کتاب کا نام ہے دیہاتی بابو. یہ سی ایس پی آفیسر ہیں. دیہات ان کے اندر سے نہیں نکلا اور انہوں نے نکالنا بھی نہیں چاہا. اور یوں لگتا ہے کہ جیسے اس کتاب میں ذکر ہے ایک بابا جی کا کہ جن سے یہ قصب فیض کرتے رہے ہیں, لگتا یہ ہے کہ اب یہ خود بابا جی ہیں. اور گاؤں میں ایک دارا ہوتا ہے نا جس کو چوراہا کہہ لیں, یا وہ بوہڑ کے نیچے جو برگد کے بوڑھے درخت کے نیچے بزرگ بیٹھتے ہیں اور سارا گاؤں جو مرد حضرات ہیں ان کے گرد بیٹھتے ہیں اور یہ قصہ سناتے ہیں اور کسے داستان گوئی کرتے ہیں اور اس داستان گوئی کرتے ہوئے قصہ سناتے ہوئے عقل کی بات کرتے ہیں. تو مجھے ایسا لگا یہ کتاب پڑھتے ہوئے کہ میں بھی گاؤں کے اس دارے پہ ہوں اور سامنے اسد طاہر جپا صاحب بیٹھے ہیں بزرگ کی شکل میں اور وہ ایک کے بعد ایک قصہ کہانی سناتے چلے جاتے ہیں اور ہمیں انسپائر کرتے چلے جاتے ہیں, ہمیں موٹیویٹ کرتے چلے جاتے ہیں. اور پند و نصائح کا وہ سلسلہ جو زندگی کے لیے بہت ضروری ہے اور زندگی کو بہترین بنانے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے, وہ نصیحتیں وہ ہمیں کرتے جاتے ہیں ایک شفیق بزرگ کے طور پر. وہ بزرگ جس نے رنگا رنگ جو ہے نا وہ تجربات کر رکھے ہیں زندگی میں. انگریزی ادب بھی پڑھایا انہوں نے, اس کے بعد پھر مختلف سرکاری عہدوں پہ کلیدی حیثیتوں میں کام کیا اور آج کل بی اے ایف بی آر میں ہے. لہٰذا آپ کو اس کتاب میں ٹیکس, ریونیو, ان تمام چیزوں پہ, ان تمام موضوعات پہ بہت سارے کالمز ملیں گے. اس کے علاوہ بڑا خوبصورت اسلوب, ایک دو میں مثال کے طور پہ آپ کو بتاتا ہوں کہ معصوم سی خواہش انہوں نے نیلی بتی کہ ہمارے ہاں کس قدر زیادہ طاقت پرستی ہے, یہ بڑا خوبصورت کالم ہے. پھر انہوں نے کہا قرض چار پھولوں کا, یہ بہت خوبصورت, یہاں سے لگتا ہے یہ خوبصورت, اتنی خوبصورت تحریر ہے کہ نہ میرا دل چاہ رہا ہے کالم کہنے کو نہ مضمون کہنے کو. یہ افسانوی رنگ ہے. اچھا افسانوی رنگ کی بات اگر کریں تو اس میں بہت اچھا افسانے کے انداز سے وقت سے کون کہے یار ذرا آہستہ, یہ امجد اسلام امجد صاحب کی نظم کی جو نام لائن ہے یہ سطر وہاں سے لی, انہوں نے مصرع کہنا چاہیے آزاد نظم ہے, تو اس مصرے کو لیا اور ایک بڑھیا کو سوچا جو کہ چاند پہ بیٹھی چرخہ کاٹ رہی ہے اور وہ بیک وقت ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہوتی ہے اور مناظر دیکھتی چلی جا رہی ہے. پاکستان میں بھی وہ پاکستان میں یہاں وہ کہتے ہیں نا علامہ اقبال کے تو ضمیر مشرق ہے راہ بانا, ضمیر مغرب ہے تاجرانہ, تو یہاں کے راہب بھی دیکھتے ہیں وہاں کے تاجر بھی دیکھتے ہیں. بہت خوبصورت مضامین ہیں. آپ ایک دفعہ پڑھتے ہیں, پڑھنا شروع کرتے ہیں تو پڑھتے ہی چلے جاتے ہیں. میرا یہ خیال ہے
کہ واصف علی واصف صاحب، اشفاق احمد صاحب، ڈیل کارنیگی اور اس طرح کے لوگوں کی کتابیں آپ نے پڑھ کے جس شیلف میں رکھی ہیں، اگر آپ اسد طاہر صاحب کی یہ کتاب پڑھ کے بھی اسی شیلف میں رکھیں گے تو آپ کو سہولت ہوگی، کیونکہ اس کتاب کا جو جانرا ہے یہ وہی ہے اور پند و نسائی کا ٹھیک ہے انداز۔ احمد صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔